شہر کی بھیڑ بھاڑ والی لائبریری میں پہلی بار ان کی نظریں ملی۔ عارف اپنی کتابیں ڈھونڈ رہا تھا اور اسی وقت سامنے سے ایک نازک ہاتھ بھی اسی کتاب کو تھامے تھا۔ وہ ہاتھ تھا سیا کا۔ نظریں ٹکرائی، ہلکی مسکان آئی اور دل کی گہرائیوں میں کچھ نیا سا احساس جگا۔ اگلے دن پھر وہی لائبریری، سیا کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، کتاب ہاتھ میں تھی۔ عارف نے ہمت کر کے پاس جا کر کہا، آپ کو بھی کتابیں پسند ہے؟ سیا نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، کتابیں ہمیں وہ سکھاتی ہے جو زندگی کبھی کبھی نہیں سکھا پاتی۔ اس مسکان نے عارف کی دنیا بدل دی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں دوستی میں بدلنے لگی۔ کافی پر چرچا، کتابوں پر بحث اور ہنسی مذاق نے دونوں کو قریب لا دیا۔ اب لائبریری ان کے ملنے کا بہانہ بن چکی تھی۔ ایک شام کیمپس میں چلتے ہوئے سیا نے مذاق میں آئس کریم عارف کی ناک پر لگا دی۔ دونوں ٹھہاکے مار کر ہنسے۔ ان معصوم پلوں نے دوستی میں مٹھاس گھول دی۔ عارف کو اب ہر جگہ سیاہی نظر آنے لگی تھی۔ اس کی ہنسی، اس کی باتیں، اس کا ہر انداز دل پر چھا چکا تھا۔ سیا بھی عارف کی موجودگی سے اجنبی نہیں تھی۔ دونوں کے دلوں میں ایک چپ اقرار پل رہا تھا۔ ایک شام عارف نے ہمت جٹا کر کہا، سیا، اگر تم ساتھ ہو تو دنیا آسان لگتی ہے۔ سیا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اگر تم ساتھ ہو تو مسکان ہمیشہ رہتی ہے۔ بنا کہے ہی سب کچھ کہہ دیا گیا تھا۔ تیز بارش میں دونوں ایک ہی چھتری کے نیچے کھڑے تھے۔ بارش کی بوندیں اور سرد ہوائیں دلوں کی دھڑکنیں بڑھا رہی تھی۔ عارف نے پہلی بار سیا کا ہاتھ تھام لیا۔ سیا نے بھی ہاتھ نہیں چھوڑا۔ دونوں اب ایک دوسرے کے بنا ادھورے سے لگنے لگے۔ کبھی فلم پر بحث، کبھی کھانے پر نوک جھونک، لیکن یہ چھوٹی شرارتیں ہی ان کے رشتے میں مٹھاس گھول رہی تھی۔ عارف نے سیا کے لیے اس کا پسندیدہ گانا گٹار پر بجایا۔ سیا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے دھیرے سے کہا، عارف، تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہو۔ ٹھنڈی شام تھی۔ عارف نے سیا کے ہاتھوں کو تھام کر کہا، جب تک یہ ہاتھ میرے ہاتھوں میں ہے مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں۔ سیا نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ آخر کار عارف نے کہا، سیا، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ سیا کی آنکھوں میں چمک آئی اور اس نے جواب دیا، میں بھی تم سے ہمیشہ سے پیار کرتی ہوں۔ دونوں کی دنیا بدل چکی تھی۔ اب دونوں بھوش کے سپنوں پر باتیں کرنے لگے۔ چھوٹی سی دنیا، ساتھ میں ہنسی اور ڈھیر ساری کتابیں، یہی تھا ان کا خواب۔ ایک رات چاندنی میں بیٹھے دونوں نے آسمان کی اور دیکھا۔ عارف نے کہا، یہ تارے گواہ رہے ہیں ہمارا پیار ہمیشہ رہے گا۔ سیا نے سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اب رشتے میں گہرائی آ چکی تھی۔ دونوں ہر راز، ہر ڈر، ہر خواہش ایک دوسرے سے بانٹتے۔ ان کی محبت اب دوستی سے کہیں زیادہ تھی۔ سیا کی خواہش تھی عارف اسے کبھی چھوڑے نہیں۔ عارف کی خواہش تھی سیا ہمیشہ مسکراتی رہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے رشتے کی نیو تھی۔ ایک شام دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا، جو بھی ہو ہم ساتھ رہیں گے۔ اس وعدے نے ان کے دلوں کو اور بھی قریب کر دیا۔ دونوں نے محسوس کیا کہ ان کا رشتہ اب صرف عشق نہیں بلکہ زندگی کا حصہ ہے۔ ان کی محبت اب سچے رشتے کی پہچان بن چکی تھی۔ پریواروں سے بھی ملاقات ہوئی۔ شروعات میں جھجک تھی، مگر دونوں کا ساتھ دیکھ کر سب کا دل پگھل گیا۔ آشیرواد مل گیا۔ دونوں کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ دوستوں، پریوار اور رشتہ داروں کی بھیڑ میں بھی ان کی آنکھیں صرف ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ شادی کے بعد جب پہلی بار اکیلے بیٹھے، سیا نے کہا، عارف، یہ سفر کتنا خوبصورت ہے۔ عارف نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اور یہ سفر اب ہمیشہ کے لیے، محبت کا نیا سفر۔